ہم نے سبق دہلیز کی پڑھائی کی تھی. آج ہم اس کے سوالات کریں گے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے، تو چلیے اس ڈرامے کے سوالات دیکھتے ہیں. پہلا سوال ہے، احمد نے فقیر حسین اور اس کے گھر والوں کو کھانے کی دعوت کیوں دی؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا ہے. دیکھیے، سبق کے اس حصے میں ہم نے پڑھا تھا احمد اور فقیر ہنستے ہیں. احمد ایک دم کسی سوچ میں پڑ جاتا ہے. احمد: اچھا بھائی فقیر حسین، میں اب چلتا ہوں. پرسوں دوپہر کا کھانا تم سب لوگ میری طرف کھاؤ گے. جس کے جواب میں فقیر حسین کہتا ہے، کیا مطلب؟ احمد: کیوں؟ فقیر حسین: وہ اس لیے کہ لاجواب سا ہو کر بات بنانے کی کوشش کرتا ہے. احمد: بیکار کی ضد نہ کرو فقیر حسین، تم نے خواہ مخواہ اپنے گرد یہ تنہائی کی دیوار تان رکھی ہے. تمہارا میرا خون کا رشتہ ہے، میرے گھر آنے میں تمہاری عزت کچھ گھٹ نہیں جائے گی. فقیر حسین: نہیں، یہ بات نہیں دراصل. احمد اٹھتے ہوئے: پرسوں دوپہر 1 بجے. تو اس مکالمے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ احمد فقیر حسین کے گھر گیا ہوا تھا، جہاں جا کر واپسی پر اس نے فقیر حسین کو بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دی. اب دیکھیں، یہاں پر ہمیں پتہ چلا تھا کہ احمد کیوں گیا تھا فقیر حسین کے گھر اور اس کو دعوت دی کہ بھئی تم بھی میرے گھر آؤ. دیکھیے یہاں پر عابد، یہ عابد جو ہے یہ فقیر حسین کا بیٹا ہے. یہ جن کا مکان ہے ہمارے رشتے کے چچا ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم کورٹ وغیرہ کے چکر میں پڑے بغیر ان سے معاملہ سیٹل کر لیں گے. کیوں ڈیڈ؟ احمد: وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا کہ کورٹ وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیے گا. زمین سے بے دخلی کے مقدمات برسوں تک چلتے رہتے ہیں. احمد: جی ہاں، اس کا اندازہ ہے مجھے. اچھا معاف کیجیے گا، یہ رحمان کا ڈائلاگ یا مکالمہ تھا کہ جسے انہوں نے نقشہ بنانے کے لیے بلایا تھا، جو نقشہ نویس تھا. تو یہ جو بات ہوتی ہے اس وقت احمد اور اس کے بیٹے کے درمیان، کہ جو فقیر حسین ہے وہ اصل میں کزن ہے احمد کا، اور وہ اس لیے اس کے گھر جاتا ہے تاکہ اسے اپنے گھر دعوت پر بلائے اور دعوت پر بلا کر اس سے زمین کی بات کرے. تو ہم اپنے جواب میں کیسے لکھیں گے کہ احمد فقیر حسین کی زمین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا. اس نے فقیر حسین اور اس کے گھر والوں کو کھانے، اب آگے ہم لکھیں گے، کی دعوت بھی اس لیے دی تاکہ وہ انہیں زمین دینے کے لیے راضی کر سکے. تو دیکھیں، ہم نے پوری وضاحت سے یہ بتا دیا کہ دعوت کیوں دی گئی تھی. زمین کو اپنے فائدے کے لیے وہ استعمال کرنا چاہتا تھا، اور وہ زمین تھی کس کی؟ فقیر حسین کی تھی. تو وہ فقیر حسین سے وہ زمین لینا چاہتا تھا. اس لینے کے لیے وہ اسے پہلے راضی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی اپنا گھر، اپنی زمین ایسے تو کسی کو نہیں دے سکتا جب تک کہ ان کے درمیان کوئی بات نہ ہو جائے یا کچھ. تو اس لیے اسے اس بات پر راضی کرنے کے لیے وہ ان کے گھر گیا تھا احمد، اور دعوت دے کر آیا تھا کہ کل تم میرے گھر آؤ. چلیے سبق کا اگلا سوال دیکھتے ہیں. سبق کا سوال ہے، عابد کے مکالموں کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے کہ اس کا کردار کیسا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے میں جو عابد نام کا کردار ہے وہ کیسا ہے، ہمیں یہ بتانا ہے. دیکھیے، عابد سے ہم یہاں شروع ہی کے حصے میں متعارف ہوئے ہیں کہ عابد احمد علی کا بیٹا ہے، جو ہر جائز ناجائز طریقے سے اپنے رشتے کے چچا فقیر علی کا مکان خالی کرانے کا خواہش مند ہے. اب جائز ناجائز طریقے کی جو بات ہے، اس سے ہمیں کچھ اس کے کردار کا یہ پتہ چلا کہ وہ کیسا ہو سکتا ہے. چلیے اب ہم کچھ مکالموں کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ہم نے عابد کے بارے میں کیا کیا پڑھا ہے. اب یہاں دیکھیے، عابد: خر دماغ کو ہینڈل کرنا مجھے خوب آتا ہے. آپ ان سے بات کریں، اگر آرام سے نہ مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ. اور پھر آگے دیکھیے، یہ جن کا مکان ہے ہمارے رشتے کے چچا ہوتے ہیں. انشاءاللہ کورٹ وغیرہ کے چکر میں پڑے بغیر ان سے معاملہ سیٹل کر لیں گے. کیوں ڈیڈ؟ اب یہ پڑھیے اور آگے دیکھتے ہیں. اس حصے میں دیکھیے، یہاں لکھا ہے، سوری ڈیڈی، دراصل لیکن ایک بات طے ہے کہ چچا فقیر حسین کو وہ جگہ چھوڑنی ہوگی. ہم انہیں اس کے بدلے میں. اب دیکھیں، ان 3 مکالموں کو جو ہم نے پڑھا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ ضدی ہے، یعنی کہ اپنی بات منوا کر ہی دم لینے والے لوگوں میں سے ہے، اور چاہے وہ بات صحیح ہو یا نہیں ہو،
اس کو بھی وہ خاطر میں نہیں لانے والا ہے. یعنی ایک ہٹ دھرمی کی حد تک کا وہ ضدی ہے. ایک تو ضدی ہوتا ہے کوئی، لیکن ایک ہم ہٹ دھرم اسے کہتے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ ضدی ہو، جو یہ بھی نہ دیکھے کہ کیا وہ حق پر ہے، کیا وہ جو جس چیز کی ضد کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں. ایک پوائنٹ تو ہمیں ان تین مکالموں سے اس کی شخصیت، اس کے کردار کا یہ پتہ چلا. اب یہاں دیکھیے عابد، یہاں سے بھی دیکھ لیجئے پہلے. عابد: میں بہت دیر سے آپ کی باتیں سن رہا ہوں ڈیڈ. یہ آپ کے کزن صاحب کچھ زیادہ ہی ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے آدمی پیار و محبت کی زبان نہیں سمجھتے. اور پھر دوسرا مکالمہ دیکھیے. پلیز ڈیڈ، آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیجئے. میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں چھوڑتے مکان یہ لوگ. اگر یہ ہاتھ جوڑ کر معافی نہ مانگے تو میرا نام عابد نہیں. اور یہاں دیکھیے عابد: بچوں سے بڑا پیار لگتا ہے. اور پھر ایک اور مکالمہ. اوہ شٹ اپ، مجھے ابا جان کا لحاظ ہے ورنہ. اب ان مکالموں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ضدی اور ہر دھرم ہونے کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی ہے. یعنی دیکھیے فقیر حسین اس کا چچا لگتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے چچا سے کس انداز میں، کس طریقے سے بات کر رہا ہے، انہیں شٹ اپ کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ ہیرو بننے کی کوشش والی بات بھی انتہائی بدتمیزی سے اس نے کہی ہے. پھر بچوں سے بہت پیار ہے، یہ بھی اس نے ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ جس طرح ہم کسی کو کوئی دھمکی نہیں دیتے اس انداز میں اس نے کہا ہے کہ یعنی بچوں سے بہت پیار ہے، اس طرح سے کر کے. اور یہ سب باتیں جو ہم نے ابھی تک پڑھی، اس سے ہمیں یہ اس کا پتہ چلا کہ بھئی وہ نہ صرف ضدی اور ہٹ دھرم ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ بہت بدتمیز بھی ہے. تو چلیے اب ہم یہ اس کی کردار کے جو ہم نے مکالمے پڑھے ہیں اسے ہم اپنی جواب میں لکھتے ہیں. اب دیکھیں کچھ حصہ ہم سوال ہی سے لیں گے. ہم لکھیں گے عابد کے مکالموں کو سامنے رکھتے ہوئے. یہاں تک لکھنے کے بعد ہم بتائیے کہ یہ کاٹ کر آگے لکھیں گے پتہ چلتا ہے کہ وہ، اور پھر ہم نے جو ابھی تین اس کی خصوصیات پڑھی ہیں کردار کی وہ ہم لکھ دیں گے. چلیے لکھتے ہیں. اب یہ اتنا ہم نے لکھ لیا کہ عابد کے مکالموں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ، اور آگے ہم لکھیں گے کہ وہ ہٹ دھرم، لڑائی جھگڑے کرنے والا اور بدتمیز انسان ہے. تو اس طرح سے ہم نے سوال سے بھی حصہ لیا اور ساتھ ہی ہم نے اس کردار میں جو خوبیاں ہمیں اس ڈرامے، معاف کیجیے گا، جو خاصیتیں ہمیں اس ڈرامے میں نظر آئیں وہ ہم نے یہاں پہ اس طرح کر کے ایک ہی جملے میں لکھ دی ہیں کہ وہ ہٹ دھرم بھی ہے، لڑائی جھگڑے کرنے والا بھی ہے اور بدتمیز انسان بھی ہے. اب دیکھیں لڑائی جھگڑے والی بات ہم نے کہاں سے پک کی ہے؟ جہاں پر ہم نے اس کی ہٹ دھرمی دیکھی ہے اور جہاں پر وہ نقشہ نویس اور اپنے والد کے ساتھ بیٹھا کہتا ہے کہ بھئی ہم اس کو ایسے ہی سیٹل کر لیں گے اور خر دماغ کو ٹھیک کرنا مجھے آتا ہے. تو ان باتوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو بڑا کوئی جھگڑالو قسم کا انسان ہے اور اس طرح سے. چلیے دیکھتے ہیں کہ تیسرا سوال کیا ہے. سبق کا تیسرا سوال ہے کہ دیے گئے جملے کا مفہوم لکھیے. شہروں کی زندگی اس کے مکانوں سے نہیں گھروں سے عبارت ہوتی ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ ہم نے پڑھا کہاں ہے. دیکھیے تو دیکھیں اس حصے میں ہم نے پڑھا تھا جہاں پر احمد علی اور فقیر حسین آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں کہ احمد علی نے کیا کہا، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس مکان کو بیچ کر کسی بہتر آبادی میں مکان خرید لو، ادھر سیٹلائٹ ٹاؤن وغیرہ میں. فقیر حسین: دراصل مجھے اس گھر کی عادت سی ہو گئی ہے، 30 برس کا ساتھ ہے، اس سے جدا ہونے کا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا. تو احمد اسے کہتا ہے کہ یہ تو بڑی بچکانہ سی جذباتیت ہے، بہت بہتر مستقبل کے لیے چند چھوٹی موٹی یادوں کو قربان کرنا ہی پڑتا ہے. نئے مکان تو ترقی کا زینہ ہوتے ہیں، یعنی نئے مکانوں سے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں فقیر حسین یہ جواب دیتے ہیں، معاف کیجیے گا اس بات کے جواب میں، کہ یہ مکان نہیں ہے احمد علی، گھر ہے میرا گھر شہر کی زندگی اس کے مکانوں سے نہیں گھروں سے عبارت ہوتی ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا اس جملے کو اگر ہم سمجھیں تو یہ جو پچھلی بات، جو یہ والی بات ہے فقیر حسین کی، یہ کہ مجھے اس گھر کی عادت ہو گئی ہے، 30 برس کا ساتھ ہے، جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتا. ان تینوں باتوں کو ملا کر اگر ہم اس سوال کا جواب دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہروں کی جو زندگی ہے، وہ شہروں کی زندگی میں مکانات کے چھوٹے بڑے ہونے سے لوگوں کی کامیابی اور خوشی کا نہیں پتہ چلتا، بلکہ کس چیز سے
پتہ چلتا ہے یا کس چیز سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے جذبات کیسے ہیں، اس گھر سے کیسے جذبات جڑے ہوئے ہیں، اور کیا وہ اس گھر میں خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ مثال کے طور پر کسی کا گھر بہت بڑا خوبصورت ہے، لیکن اگر وہ خوش نہیں ہے تو پھر یہ اس کی کوئی ترقی یا کامیابی نہیں ہے، اور اگر وہ وہاں پر جو ہے اس کی کوئی یادیں نہیں بنی اچھی، تو یہ بھی کوئی اچھی ترقی، یا ہم پھر نہیں کہہ سکتے کہ بڑا مکان یا نیا مکان جو ہے وہ ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو ترقی یا خوشی کس چیز سے ہے؟ اصل میں اس چیز سے ہے کہ اس گھر میں وہ کتنا خوش ہے، اور اس کے جذبات اور یادیں اچھی اس گھر سے جڑی ہوئی ہیں یا نہیں۔ تو یہ والی بات دراصل فقیر حسین نے انہیں بتانی چاہی کہ ایک تو میں ایک بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے اس گھر میں رہ رہا ہوں، 30 سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں، یہاں پر بہت سی میری یادیں ہیں، اور اس کے علاوہ میرے جذبات جڑے ہوئے ہیں اس گھر سے، تو وہ اسی وجہ سے وہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جبکہ اس کے جواب میں فقیر حسین کو احمد کیا کہتا ہے کہ تم گھر بدلو گے تو تم ترقی کرو گے، جبکہ دیکھا جائے تو فقیر حسین تو آلریڈی ترقی یافتہ تھا، یعنی ترقی کر چکا تھا، کیونکہ اس کے بچے بھی بہت اچھے تربیت ہوئے تھے، اور وہ اپنے گھر میں پرسکون رہ رہا تھا۔ تو سکون سے بڑھ کر تو کوئی ترقی اور کامیابی نہیں ہے۔ چلیے لکھتے ہیں، ہم کچھ حصہ سوال ہی سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے دیے گئے جملے کا مفہوم، یہ لکھنے کے بعد لکھیے کو کاٹ کر آگے لکھیں گے یہ ہے کہ شہروں میں مکانات کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے لوگوں کی خوشی اور کامیابی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ ان گھروں سے جڑے جذبات اور یادیں ان کی اصل خوشی اور کامیابی کی وجہ ہوتے ہیں۔ ہمارا جواب کیا بنا کہ دیے گئے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ شہروں میں مکانات کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے لوگوں کی خوشی اور کامیابی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ ان گھروں سے جڑے جذبات اور یادیں ان کی اصل خوشی اور کامیابی کی وجہ ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے سبق دہلیز کے سوالات کیے۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔